الحمد للہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، ایک اور ہندوستانی گرو جیل پہنچ گئے، اور ان کو چونکہ ہر اخبار میں خبریں ہیں، ہر جگہ پر ہیں، آپ سب واقف ہوں گے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ کس طرح کے ان پر الزام ہیں، اور پھر کتنی بڑی تعداد میں ان کے جو عقیدت مند تھے انہوں نے باقاعدہ ایسا مقابلہ کیا گرفتاری کے خلاف کہ 5 عورتیں اور ایک بچے کی موت ہوئی، اور ابھی یہ بھی تحقیق کی جا رہی ہے کہ کیا اسی مقابلے کی وجہ سے ہوئی یا اور بھی کوئی وجہ تھی موت کی۔ ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے ان گروؤں کا، جسے ہم کم سے کم یہ کہیں کہ متنازع یا کنٹروورشل ہیں رہے ہیں۔ ایک تنظیم ہے آنند مارگ، اب نام اس کا بہت کم آتا ہے، ایک زمانے میں بہت آیا تھا نام۔ اس کے عقیدت مند ہندوستان کے باہر بھی تھے، اور ایک ان کے عقیدت مند جو غیر ملکی تھے، وہ ایک غیر ملکی جہاز کو لے کر آئے۔ انہوں نے بہار میں پرولیا میں سب سے زیادہ، اور دوسرے چھپرا اور دوسرے اور بہت سے علاقوں میں بہت بڑی بڑی کھیپیں ہتھیار کی گرائیں، جس میں AK-47 بھی تھی، اور وہ جہاز پورا ملک کراس کر کے آیا، پھر نکل گیا ملک سے باہر، پھر واپس لوٹ کے آیا، تو پھر اس کے بعد پکڑا گیا۔ وہ تنظیم آج بھی موجود ہے۔ یہ جو گرو جن کے اوپر ابھی یہ جو چارج لگائے گئے، یہ الزام لگائے گئے اور ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے جتنے عقیدت مند ہیں وہ آج بھی اتنے عقیدت مند ہیں سارے، اور اسی لیے اتنا مشکل ہوا ان کو گرفتار کرنا، کیونکہ کورٹ نے آرڈر دیا تھا، کورٹ نے آرڈر دیا تھا گرفتاری کا، کورٹ نے آرڈر دیا تھا حاضر ہونے کا کسی کیس میں، کیس چاہے جھوٹا ہو چاہے سچا، وہ حاضر نہیں ہوئے، کہ گرو ہیں بہت بڑے ہیں، تو پھر غیر ضمانتی وارنٹ ایشو ہوا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا۔ کچھ اور بڑے بڑے گرو آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، ایک سوامی رجنیش تھے، اوشو کہلانے لگے۔ اب وہ یہاں پر ان کا پونا میں آشرم جب کافی ترقی کر گیا، اور ان کے عقیدتاً باہر کے بہت سے ملکوں میں بھی ہو گئے، تو امریکہ چلے گئے، بہت سالوں تک وہاں پر رہے۔ وہاں پر ان کے جو عیش تھے اور ٹھاٹ تھے وہ وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کے نہیں ہوتے۔ پھر ایک اسٹیج ایسی آئی کہ امریکہ کی حکومت نے نکالا ان کو اپنے یہاں سے، 96 میں، 1996 میں۔ ان کا پرسنل پلین تھا جس میں وہ چلے تو وہ دنیا کے 10 ملکوں کے اوپر پلین گھوما اترنے کی کوشش میں، یہاں نہیں آنا چاہتے تھے۔ یہاں بھی ان کے خلاف کچھ بہت سے پبلک کے اندر پبلک اوپینین خلاف تھی، حکومت کا رویہ کیا ہوتا نہیں معلوم، لیکن انہوں نے انگلینڈ پہ اترنے کی کوشش کی، انہوں نے کینیڈا میں اترنے کی کوشش کی، انہوں نے ہالینڈ میں اترنے کی کوشش کی، انہوں نے یونان میں اترنے کی کوشش کی، دنیا کے 10 ملکوں میں، جنوبی پیراگوئے میں، جنوبی امریکہ میں انہوں نے اترنے کی کوشش کی۔ دنیا کے 10 ملکوں نے انہیں ٹرن ڈاؤن کر دیا۔ ان کے آئرلینڈ نے اترنے دیا اس لیے کہ وہ جہاز میں ایندھن ختم ہو رہا تھا، اور انہوں نے کہا بس یہ ایندھن لینے کے بعد پھر آپ جائیں یہاں سے فوراً۔ تو دنیا کے 10 ملکوں نے ان کو اپنے یہاں نہیں اترنے دیا۔ بہرحال پھر ہندوستانی حکومت نے ان کو اجازت دی۔ ان کا سرمایہ 4000 کروڑ تھا۔ اب آج کے لیول سے تو 4000 کروڑ پھر بھی کچھ کم ہو گئے، اس وقت کے معیار سے جتنی تیزی کے ساتھ میں روپے کی قیمت گر رہی
وہ 4,000 کروڑ کا سرمایہ یعنی 40 ارب ان کا اپنا سرمایہ تھا. اور باقی جو تفصیلات شاہانہ ٹھاٹ باٹ کی ہیں، بہت سے لوگوں کو کچھ تفصیلات معلوم ہوں گی. سائیں بابا تھے، ابھی کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا، وہ بھی بہت متنازع تھے، بہت کنٹروورشل تھے. ان کا بھی سرمایہ اسی لیول کا تھا، 50-60 ہزار کروڑ کا. ان پر بھی بہت سیریس اخلاقی جرائم، یعنی یہ الزامات ایک مختلف ہوتے ہیں، لیکن الزامات یہ سارے رہے ہیں اخلاقی. ان کے اوپر بھی بڑے بہت سیریس الزامات تھے جو خود انہی کی سیکریٹری اور دوسرے انہی کے اندر کے لوگوں نے لگائے تھے. اور خدا کا اوتار ہونے کا بھی دعویٰ کرتے تھے. انہوں نے بہت سے اچھے اچھے کام بھی کیے، سرمایہ سے دولت سے واقعی بہت اچھے اچھے کام بھی کیے، لیکن اس کے بعد اتنا تھا کہ پھر وہ نکلتا چلا گیا. اور وہ خدائی طاقتیں ہونے کا، خدا کا اوتار ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے. اور جن کے نام پر انہوں نے شروع کیا تھا، وہ ان کی جو بھی شکل رہی ہو، جو بھی حیثیت رہی ہو، مجھے کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، جو سائی بابا اوریجنل تھے وہ تو سیدھے سادے سے ایک فقیر تھے. وہ آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا، ہاتھ اٹھائے رہتے تھے، کہتے تھے سب کا مالک ایک. بھائی اتنی باتیں ہوتی تھیں. یہ انہی کے نام کو لے کر کے اب میں ان کا اوتار ہوں. اور پھر خدائی طاقتیں ایسی تھیں کہ انہوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ کب میں کس سال میں مروں گا اور میرے بعد کون اوتار ہوگا، تو وہ ساری غلط ہو گئیں. وہ اس سے کئی سال پہلے مر گئے، لیکن ان کے عقیدت مندوں میں کوئی کمی نہیں آئی. کوئی عقیدت مند ان کے کوئی نہیں لے کہ یہ بابا نے جھوٹ کہہ دیا، خدا کیسے جھوٹ بولے، خدا کا اوتار کو کیسے، یہ باتیں نہیں معلوم. لوگوں کی زندگیاں بناتے تھے، اپنی زندگی کا پتہ نہیں انہیں، جو کچھ اپنی زندگی کے بارے میں کہا تھا. اور سب جگہ بات ان سب کے اندر کامن آ رہی ہے کہ دولت بے پناہ. اور ان سب جگہوں باتیں ایک مشترک ہی آ رہی ہے. میں کسی ایک کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% وہ جو الزام جو لگائے گئے یہ تو جھوٹی ہیں، لوگوں کو مسلیڈ کرنے کی بات ہے، لیکن جو الزام لگائے گئے وہ 100% سچے ہوں، ممکن ہے جھوٹے ہوں. لگائے جاتے رہے، حکومتوں کی طرف سے پھانسا جاتا رہا ہے، حکومتوں کی طرف سے مختلف دور میں لوگوں کو. لیکن اخلاقی جرائم تھے جو ان کے اوپر الزامات وہ جو تھے، وہ اخلاقی جرائم کے تھے جن میں وہ پکڑے گئے. اور ان سب میں مشترک بات یہ کہ دولت ان سب کے پاس بے پناہ تھا. پھر بہت لمبی لسٹ ہے. سوامی نتیانند جنوبی ہند کے، اور جنوبی ہند کے 3 4 5 اور بڑے بڑے لیول کے سوامی. پھر آسارام باپو، جہاں ایک ایک جلسے میں ان کے لاکھوں لوگ ہوا کرتے تھے، وہ ان پر بھی اخلاقی الزامات ہیں اور جیل میں ہیں ابھی وہ کافی عرصے سے. تب سے پھر ایسا نہیں ہو سکا کہ ان کی دولت ان کو نکال پاتی. الزام اس درجے کے تھے جو ان کے اوپر چارجز تھے. یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے بہت لمبا، بڑا طویل. ابھی قریب کے دور کے اندر جس طرح کے جنہوں نے آنن فانن جو نام کمایا، اور دولت جو ہے وہ بے پناہ آنے لگی، اس طرح کے درمیان میں گرو ہوئے بہت سے. یہ اتنی لمبی چوڑی بھیڑ، اتنی بڑی بھیڑ ہر ایک کے پاس اکٹھی ہو جاتی ہے اور سب آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اور ان کا اپنا کوئی بزنس نہیں ہوتا، اپنا کسی جگہ پہ کوئی انویسٹمنٹ یا سرمایہ انویسٹ کیا ہوگا، وہ اس کے پیسے ہیں، اس کی انکم ہے، ٹھیک سے رہتے ہیں. یہ پیسے سارے پبلک کے ہوتے ہیں جو پبلک ان کو دیتی ہے. یہ چیز سب جگہ مشترک ہے. یہ ان گروؤں میں بھی کامن ہے، ان گروؤں میں بھی مشترک ہے کہ جو جن کے بارے میں ہم نے ابھی تک یہ سنا ہے کہ بہت اونچے اخلاق کے ہیں. اور ظاہر ہے کہ باتیں تو زیادہ تر ان میں سے 2 4 5 کے علاوہ جن کی حرکتیں لچر کھلے عام رہی ہیں، ان کے علاوہ وہ بھی جن پر الزام لگے، ان کی بھی سامنے سے بات چیت اور تقریریں اور پروچن تو سب اچھے ہی ہوتے تھے. اگر اچھے نہیں ہو تو پھر پبلک پیچھے کیسے جائے؟ یہاں تو پبلک ان کے پیچھے بھی چلی جاتی ہے کہ جن کے کچھ بےہودہ حرکتیں نظر بھی آتی ہیں. تو وہ بھی جن پر کوئی الزام نہیں لگے، ایسے بہت بڑے بڑے ہیں، مختلف الگ الگ فرقوں کے بہت بڑے بڑے گرو.
یہ بات سب جگہ مشترک ہے کہ عقیدت مند ان کے قدموں میں نوٹ رکھ رہے ہیں، یہ سب جگہ مشترک ہے. وہ چاہے نرنکاری بابا ہو، بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں جتنی کرتے ہیں، لیکن ایک غریب جو ساری مزدوری اپنے پورے دن کی چھوڑ کر آتا ہے، گاؤں سے گاؤں کے گاؤں ڈھل جاتے ہیں، ان کا جو بڑا سماگم ہوتا ہے، اس بڑا سماگم کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں ہر سال جو ہوتا ہے دلی کے اندر. بھیڑ اس درجے کی ہوتی ہے، اور بڑا اچھا ڈسپلن، بہت اچھی ہے ان لوگوں کے، ماننے والوں کے اخلاق کردار اچھے جو ان کے عقیدت مند ہیں، کوئی ان کے اندر عیب نہیں، برائی نہیں. وہ لوگ اپنے مزدوری کا، جو روزانہ کے مزدور ہیں، جن کے گھر میں اگر ایک دن نہیں کھائیں تو مشکل سے چولہا جلے، وہ آتے ہیں اپنی مزدوری چھوڑنے کے بعد، اور جو کچھ بھی ان کی حیثیت ہوتی ہے کہ 5 روپے کی ہے، 10 روپے کی ہے، 2 روپے کی ہے، تو جیب سے نکال کر انہوں نے چرنوں میں اپنا سر رکھا اور جو دان پاتر ہے اس میں پیسے ڈالے، چلے گئے اور جا کے اپنی جگہ بیٹھ گئے بہت ڈسپلن کے ساتھ میں. یہ پیسے ان کے اوپر نہیں خرچ ہوتے جن سے آ رہے ہیں. ان گاؤں سے جن گاؤں کے لوگ پیسے دے رہے ہیں، ان کی کسی بچی کی شادی ہوتی، ان کے یہاں جو لوگ ٹھنڈ سے ٹھٹر رہے ہیں ان کے اوپر کچھ خرچ ہوتا ہے، یہ ان پر نہیں ہوتے خرچ، یہ وہ لے جاتے ہیں. باتیں بہت اچھی اچھی کرتے ہیں، اور جتنی کرتے ہیں اس سے لوگوں کے اخلاق بھی بڑے اچھے بنے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں. اور یہ ہے بہت، یہ ایک الگ، اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کرنے کا موضوع انشاءاللہ کبھی میں رکھوں گا آپ کے سامنے، کہ ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ یہ غیر مسلم گرو، ان کے پاس کوئی پہنچا، اس نے شراب بھی چھوڑ دی، اس نے جوا بھی چھوڑ دیا، اس نے نشہ بھی چھوڑ دیا، اس نے گالیاں دینی بھی چھوڑ دی، اس نے گندا رہنا بھی چھوڑ دیا، وہ سب کچھ ایک دن میں جیسے زندگی بدل جاتی ہے، پہنچے زندگی بدل گئی. گرو نے کہا کل سے جھوٹ مت بولنا تم، تو انہوں نے کہا اب نہیں بولوں گا. تو اس کے بعد ان کی ٹرانسپورٹ بھی بک گئی، میرے جاننے والے ہیں، ان کی ٹرانسپورٹ بھی بک گئی، بیوی سے بھی تعلقات خراب ہو گئے. ان کا آج تک میں نے پھر جھوٹ نہیں بولا، اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا گرو نے. تو یہ ان کی زندگیاں کیسے بدل جاتی ہیں، اور جو ہمارے گرو تھے انہوں نے جو کچھ بتایا، ان کی زندہ تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، ہماری زندگیاں کیوں نہیں بدلتی؟ یہ تو ایک الگ موضوع، کیوں نہیں بدلتی اور ان کی کیسے بدل جاتی ہیں. اور بہت بڑی تعداد میں، یہ 2 4 8 10 15، کچھ ہزار کی بات نہیں، کچھ لاکھوں کی بات بھی نہیں، یہ کروڑوں ہیں جن کی زندگیاں بدلی ہیں ان لوگوں کے ذریعے، جہاں وہ جا کر اپنے غریب آدمی بھی اپنا پیسہ دے رہا ہے. گرو وہ تھے جو جنہوں نے، اور خود ان کا اپنا قانون نہیں تھا، وہ تو اپنا دیتے ہی نہیں تھے قانون، کہ ان کی معرفت اللہ نے دیا قانون کے، غریب کو دیا جائے گا اور مالدار سے لیا جائے گا، اسے لیا نہیں جائے گا غریب سے. ایک غریبی ریکھا اسلام نے تاریخ کے اندر، معلوم تاریخ میں سب سے پہلی غریبی ریکھا اسلام نے بتائی کہ یہ ہے غریبی ریکھا. یہ ہمارے یہاں تو مذاق ہے، جو نام آتا ہے ہنسی آتی ہے کبھی کبھی، جو بتایا جاتا ہے کہ غریبی ریکھا ہمارے یہاں ہم نے کتنی مقرر کی ہے، اسلام نے مقرر، اسلام نے غریبی ریکھا یہ مقرر کی تھی. اور یہ سسٹم یہ بنایا تھا کہ کوئی ایک بھی اسلامی نظام کے اندر غریب ایک بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک بھی نہیں. زکوٰۃ لینے والے بچے ہی نہیں تھے، 7 8 سال کے اندر اندر سب ختم ہو جانے چاہیے. تو وہ غریبی ریکھا سے جو سب اوپر پاورٹی لائن سے اوپر چلے جائیں، وہ پاورٹی لائن اسلام رکھی تھی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد 7.5 تولہ سونا بھر کی مالیت اپنے پاس موجود ہو، ضرورتیں پوری ہونے کے بعد. تو یہ اس کے بعد یہ تھا کہ غریبی ختم ہو گئی، کوئی بچہ ہی نہیں لینے والا. تو وہاں تو قانون ہی، گرو کے ذریعے جو قانون نافذ ہوتا تھا وہ تو یہ تھا کہ غریبی ریکھا سے اوپر ہیں وہ دیں گے، اور جو نیچے ہیں ان سے نہیں لیا جائے گا، ان کو تو دیا جائے گا. یہاں لوگ چرنوں میں سب کچھ لا کے رکھتے ہیں، چاہے جتنے غریب ہوں، ان کے چرنوں میں سر بھی رکھتے ہیں، اور جیب بھی اپنی خالی کرتے ہیں، اپنی مزدوری کا بھی نقصان ہوا. یہ چیز سب جگہ مشترک ہے. اور یہ ہوتا ہے اس لیے 2 چیزیں آتی ہیں بس، کہ یا تو انہیں یہ یقین ہوتا ہے، یہ یقین دلایا گیا ہوتا ہے کہ یہ ہے مادھیم، یہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے تمہاری مکتی ہوگی، نجات ہوگی، ان کے بغیر نہیں ہوگی، انہی کی معرفت ہوگی.
خالی اتنا نہیں کہ یہ کوئی اچھی باتیں بتا لیں تو ان پر عمل کرنا. تو اصل میں تو یہی لے کر جائیں گے. ایک تو یہ کہ گرو لے کر جائیں گے، جب گرو ہی لے کر جائیں گے، گرو کے لے جائے بغیر ہم جا ہی نہیں سکتے، ان کی تعلیمات سے کوئی مطلب نہیں، شکشا سے کوئی مطلب. تو پھر اب جو کچھ بھی ہے ہر حالت میں اس دنیا میں تو ان کے اوپر نچھاور کرنا ہی ہے. اور دوسری ہوتی ہے ان کی کرامات، وہ جو ان کی بخششیں ہیں، جو ان کی عطا ہے، یا جو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ان سے چمتکار ہوتے ہیں، یہ چمتکاروں کا یقین ہوتا ہے. مجھے ایک غیر مسلم گاؤں کے تھے، میں نے ان کو بتایا کہ بھئی یہ یہاں پر کیوں جاتے ہو؟ ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہاں خدا ایک ہے، مورتیاں غلط، یہ سب غلط. پھر میں نے کہا یہ وہاں بمروے میں وہاں شیو مندر کے اوپر کیوں جاتے ہو پابندی کے ساتھ میں؟ تو اب جانا چھوڑو. تو ذرا دیر چپ رہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں جو مانگا تھا وہ پورا ہو گیا. تب مانگا جو انہوں نے وہاں مانگا تھا وہ پورا ہو گیا. جو لوگ مختلف جگہوں پہ مزاروں پہ مانگتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے، جو اور مندروں پہ مانگتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے. جو یہ کانوڑیے جاتے ہیں اور ننگے پیر جاتے ہیں اور وہاں سے پانی گنگا سے لے کر آتے ہیں اور وہ جل جو ہے وہ لا کے چڑھاتے ہیں مندر کے اندر، تو وہ ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. یہ مرادیں تو پوری جگہ جگہ ہو جاتی ہیں، سب کی نہیں ہوتی. وہ وہاں نہیں جاتے تو بھی پوری ہوتی. جن کی ہو جاتی ہے وہ شور بچاتے ہیں، وہ پبلسٹی کرتے ہیں، باقی خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہم سے کوئی کسر رہ گئی، ہم سے جو کچھ کہا گیا تھا وہی ٹھیک سے نہیں کیا تھا، وہ کمی ہماری تھی اس لیے نہیں ہوا. ایک بڑی بھیڑ کی ایک بھیڑ ہے، اس میں سے کچھ لوگوں کے کام کچھ ہونے، کچھ کے نہیں ہونے. اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ جگہ جگہ وہاں بھی ہوتے ہیں. یہ یہاں کی کوئی دلیل نہیں کہ فلاں مزار پہ جانے کی وجہ سے پورا ہو گیا ہمارا کام. ہم نے منت مانگی تھی، وہ شیو مندر پہ جا کے بھی پورا ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. مختلف لوگوں کے مختلف پورے ہونے، انہوں نے اس راستے سے کیا، وہ راستہ نہیں ہوتا تو بھی پورا ہوتا ہو. اور پھر اس کے بعد پھر شیطان اور پکڑ لیتا ہے. دوسرا ان کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ ہم تمہاری زندگیوں کے اندر یہ چمتکار کے ذریعے تمہاری یہاں کی اس دنیا کی بھی بہتر حالت کے مالک ہیں، اور اس دنیا سے بعد کی بھی تمہاری بہتر حالت کے مالک مادھیم ہم ہیں. ہمارے ذریعے جاؤ گے ورنہ نہیں جا سکتے. وہ اس لیے لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے. اسلام نے ان میڈیٹرز کو ہٹا دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قانون کا اعلان کیا تھا. ایسا یہ نہیں کہ وہ تو پاکیزہ ترین خواتین میں سے امت کی، لیکن قانون کا یہ اعلان کیا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو ہاتھ کاٹا جائے گا. تو یہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے آخری خطبے میں کہا تھا کہ میں اس بات کو یاد رکھنا، میں تمہیں نہیں بچا سکتا، اور میری پھوپھی صفیہ سن لیں کہ میں آپ کو نہیں بچا سکتا. کھلے اعلانیہ انہوں نے الگ الگ نام لے کر اپنے عزیز کو کہا کہ میں نہیں بچا سکتا، اپنے بچانے کا انتظام کر لو. یہ چیز جو ہے یہ جو چلی آ رہی ہے وہ جھوٹے گروؤں کے ساتھ میں، ان میں سے کتنی باتیں ہم نے جو سچے گرو تھے ان کی اصل بات کو ہٹانے کے بعد ان کے ساتھ بھی وابستہ کر لی کہ اس سے کوئی بھی مطلب نہیں کہ تعلیم کیا تھی. انہوں نے ایمان کے لیے کیا معیار دیے تھے کہ ہمارا ایمان ہے درست ہے یا نہیں ہے. ایمان ہی درست نہیں ہے تو وہ ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے، وہ شفاعت کروائیں گے. قرآن ایمان لانے والوں کو ایمان یہ کہہ کر شروع کر رہا ہے بات، اے ایمان لانے والوں اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. خطاب ایمان والوں سے ہوتا ہے، اے انسانوں. اس کا مطلب یہ کہ کتنے لوگ سمجھتے ہیں ہم ایمان لانے والے ہیں لیکن ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک وہ ایمان ان کا نہیں ہوتا. ان باتوں میں ان کاموں کے اندر ان اعمال میں ملوث ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ قرآن نے ایک بات بہت صاف لفظوں میں وارننگ دی. قرآن نے کہا کہ سورہ توبہ کے اندر ہے آیت نمبر 34، ان کثیرا من الاحبار والربانیون لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہ بہت سے عالم اور بہت سے درویش فقیر لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں
اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ ایک پہچان آ رہی کہ مال باطل طریقے سے کھانا. مدینے میں جب کوئی زکات لینے والا نہیں بچا تھا، ایک بھی نہیں بچا تھا بیت المال سے زکات لینے والا، اس وقت بھی ایک خاندان ایسا تھا کہ جو غریبی ریکھا سے نیچے تھا. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی تھی. بس ایک گھر تھا، زکات لینے والا کوئی نہیں بچا تھا. اپنا کام ہے، اپنی اس سے کچھ آمدنی ہوگی. اپنا کوئی کام نہیں ہے کسی طرح کا کہ جس سے کچھ آمدنی ہو. کوئی نون سورسز آف انکم نہیں ہے اور جائیدادیں بڑھ رہی ہیں. تو پھر وہ چاہے ہندو گرو ہو، چاہے وہ یہودی گرو ہو، چاہے وہ عیسائی گرو ہو، چاہے مسلمان گرو ہو. یہ اصل معیار ہے پرکھنے کا، نظر ڈالنے کا، کہ پیسے تو نہیں لیتے. ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں مانگتے، منہ کم ہوتے ہیں بہت. وہ کہتے ہیں ہم تو پروچن دے رہے ہیں، ہم مانگ کب رہے ہیں؟ یہ تو لوگ اپنی شدت سے، اپنی عقیدت سے خود ڈال لیں. ارے آپ روکتے کیوں نہیں غریبوں کو ڈالنے سے؟ آپ یہاں بتائیں کہ نہیں غریب سے نہیں لیا جائے گا. غریب کے وہ اور مالدار بھی جو دیں گے وہ ہم گھر لے کر نہیں جائیں گے. وہ یہیں کے جو یہاں کے گاؤں کے لوگ ہیں، یہاں کے غریب، ان پر خرچ کیا جائے گا. وہ بھی ہم نہیں لے کر جائیں گے ساتھ میں. نہیں، اچھی باتیں بتانے کے پیسے ہوتے ہیں، اور وہ اچھی باتیں تو یا اس کے تو پیسے ہو گئے، اور پھر بات کو تو پھر نجات بھی کروائیں گے اور مکتی بھی دلوائیں گے. مجھ سے کہا بعض جگہ، میں نے بھی ایک آیت پڑھی تھی نا، مجھ سے ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا کہ یہ ان کے لیے کہی گئی ہے، بنی اسرائیل کے لیے، ان کے علماء کے لیے. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایمان والے ہیں ان کو تو کچھ تعلیمات دیتا ہے، پچھلی امتوں کی ہی مثالیں پیش کرنے کے بعد تو بتاتا ہے. اور اچھا جانے دیجئے. پھر ایک حدیث سن لیجئے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بالش اور ہاتھ ان کے نقش قدم پر چلو گے، یہاں تک کہ وہ پچھلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہوگا تو تم بھی گھسو گے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ الفاظ تک ہے کہ یہاں تک کہ کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو تمہارے اندر بھی وہ لوگ ہوں گے جو کریں گے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کون؟ یہودی اور عیسائی؟ ان کا اور کون؟ تو بات یہ کہ اگر یہ کہے کہ صاحب یہ تو ان کے علماء کے لیے تھی، یہودی علماء کے لیے تھی، تو پھر یہ حدیث ساتھ میں رکھ لیجئے. اگر علماء صحیح راستے کے اوپر چلانے والے ہیں تو عوام تھوڑی بگڑیں گے. یہ معیار ہوتا ہے کہ یہ بغیر کام کیے ہوئے پیسے، اپنے کام سے اپنے، لیکن بھلائی کی باتیں بتانے کے پیسے. تو یہ معیار ہوتا ہے اس جگہ پر کہ آپ یہ کہاں پر پانی مر رہا ہے اور کہاں گڑبڑ ہے، تو قرآن نے دیا. اور بھیڑ اسے نہیں سوچتی، وہ لوگ مخلص نہیں ہوتے اور وہ صحیح راستے پر نہیں لے جاتے جو لوگوں سے مال وصول کرتے ہیں. کر سکتے ہیں، لیکن کرنے کے بعد اگر ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کریں تو ٹھیک ہے، لیکن ضرورت مندوں پہ خرچ کرنے کا کھانا غائب ہے بالکل. وہ سارا اپنے پاس آنے کا ہے، سارا کا سارا. میں نے اتنی مثالیں دی. جیل جانا کوئی بات نہیں ہے. جیل امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے، جیل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے. ہو سکتا ہے یہ الزام جیسے میں نے ابھی پہلے کہا ان میں سے جو لگائے گئے ان میں سے بعض پر یا سب پر جھوٹے ہوں، فریم کیا گیا ہو، لیکن باکردار آدمی کے اوپر کوئی کردار پر انگلی نہیں رکھتا اور دوسری چیزیں لاتے ہیں. امام حنیفہ کے کردار پر حملہ کرنے کے بعد جیل میں کیوں نہیں ڈالا گیا؟ امام حنبل کے کردار پر حملہ کرنے کے بعد جیل میں کیوں نہیں ڈالا گیا؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا تھا کہ آپ قاضی بن جائیے. آپ خلیفہ نے کہا قاضی چیف جسٹس کا عہدہ لے لیجئے. فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں. تو اس نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں. اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو اور بھی اہل نہیں ہوں، تب تو بالکل نہیں ہوں. جیل جانے کی وجوہات تو یہ ہوتی تھی. خلیفہ کے مناظرے ہوتے تھے عیسائیوں سے
اس میں وہ کمزور پڑا تو اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ اس نے کہا کہ قرآن کلمہ، وہاں پر عیسائی ان سے کہتے تھے کہ یہ قرآن میں ہے نا حضرت عیسیٰ کلمت اللہ کا کلمہ کلام تو ایک ہی بات ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ مخلوق نہیں ہے اللہ کی؟ تو وہ مامون نے کہا کہ قرآن بھی مخلوق ہے. ان کا بھی وقت کے بڑے عالم تو نے کہا نہیں، اسلام بڑے عالم وقت کے نہیں کہتے. امام احمد بن حنبل سے انہوں نے کہا کہ نہیں، غیر مخلوق، کلام اللہ غیر مخلوق ہے. مامون نے کہا مان جائیے آپ، یہ تو میرے ہر جیت کی بات ہے. انہوں نے کہا جو میں سمجھتا ہوں صحیح وہ کہہ رہا ہوں. تو کوڑے لگتے ہوئے جیل گئے، اور وہاں پہ بھی کوڑے پڑتے رہے. ان کا جو صحیح ہے یہ ان پر کیوں کوئی اخلاقی کوئی کسی اور دوسرے الزاموں میں بھی تو پھنس سکتے تھے نا. چارج وہ لگائے جا سکتے تھے کہ جو اخلاقی جرائم ہو وہ ان کے اوپر نہیں لگے. جیل تو گئے، جیل میں انتقال بھی ہوا، زہر دے کر، وہ سب کچھ ہوگا سازشیں، لیکن کوئی پرائے بھی ان کے اوپر کوئی یہ انگلی نہیں اٹھاتے کردار برا ہے. جو مخالف ہیں وہ بھی یہ انگلی نہیں اٹھاتے کہ کردار برا ہے، اور باتوں کو کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جگہ جگہ عام لوگوں کے پاس پھر معیار کیا ہے؟ یہ تو خیر یہ کھٹکنے کا معیار ہے کہ وہاں سے بچیے گا جہاں پر آڑ سے وصولیابی ہو رہی ہو، چاہے سامنے سے چاہے آڑ سے. اور پھر اس کے بعد بھی یہ کہ بہت تیز ہوتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں لوگ، وہ انداز یہ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں، اور اس کے بعد بھی کمائی کر لیتے ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو پھر ہمارے پاس تو دوسری امتوں کے پاس نہیں، ہندوؤں کے پاس نہیں ہے معیار، تو نہ ہو آپ کے پاس تو معیار ہے، آخری کسوٹی. اس کے خلاف کچھ ہو، اس سے ٹکراتی ہوئی کوئی بات ہو، جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے، قرآن یہ بھی کہا نا کہ یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، وہ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں. ارے قرآن کو آپ کو سمجھنے کو منع کریں گے تو اللہ کے راستے سے روکنے کی اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہوگی؟ کوئی دوسری اس سے زیادہ بڑی ہو سکتی ہے اللہ کے راستے سے روکنے کی؟ کہ نہیں قرآن کے معنی مت سمجھنا، تم غور و فکر مت کرنا، تم مت سوچنا، تو روکتے ہیں. پھر آپ کے پاس معیار ہے، کسوٹی ہے، وہ کسوٹی کسی کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے گھر میں رکھی ہوئی، اس کا استعمال کیجئے. اس میں کھرے کھوٹے نکل آئیں گے ہمیشہ. ہر طرح کی چیز، کوئی بھی ذرا سا بھی باطل ہوگا تو فوراً پکڑ میں آتا ہے. ہلکی ملاوٹ بھی ہوگی تو وہ فوراً ڈیٹیکٹر جو ہے وہ فوراً الارم دے دے گا کہ ملاوٹ ہے. خالص ملاوٹ کے بحث میں تو آتی ہیں چیزیں. تو اس میں یہ جو کسوٹی ہے، یہ معیار، اس کا استعمال رکھیے. یہ آخری بات ہے، یہ آخری کسوٹی ہے. اور پھر ان الفاظ میں جو میں بہت مرتبہ یہاں کہہ چکا ہوں، خود قرآن نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو اسے آخری کسوٹی اسے نہیں بناتے، اسے حکم اسے نہیں بناتے، لاسٹ اتھارٹی جو اسے نہیں بناتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی تو کافر ہیں. ڈیفینیشنز کہاں سے لیں گے آپ؟ تو کلام اللہ تو ایسے کہتا ہے. بات اس کی نہیں ہے کہ آپ میرے اوپر کوئی فتویٰ لگائیں یا میں آپ کے اوپر کوئی فتویٰ لگاؤں. بات تو یہ کہ ہم خود اپنے آپ کو کسوٹی سے اپنے طور پر چیک کر کے دیکھیں. پھر ہمارے بہت اچھے جن کا ہمیں احترام کرتے ہیں، بے پناہ احترام کرتے ہیں، جن سے ہم نے علم لیا ہے، جو گزر گئے، جو موجود ہیں، انہوں نے بہت کچھ ہمیں دیا، آپ کو بھی دیا، اس کا ہم احترام کریں. لیکن نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، کوئی غلطی بھی ہو سکتی. ہمارے پاس اس کسوٹی کو رکھیے، اسے مت چھوڑیے. غلطی کوئی ہوگی تو ان کا احترام رکھتے ہوئے اس غلطی کو ٹھیک کر لیں گے کہ یہ غلطی ہو گئی تھی، اس لیے کہ یہ ہمارے چیکنگ میں کسوٹی کہہ رہی غلطی ہو گئی تھی. چاہے جتنے بڑے ہو، چاہے جتنے عظیم ہو، یہ راستہ بڑھنے کا ہوتا ہے. ہمارے سامنے مثالیں یا دنیا کے اندر ہیں، موجود دنیا کی. اگر ایک طالب علم اگر یہ کہے کہ نیوٹن کا فلاں لا، وہ اصول غلط، تو اگر وہ کوئی ثبوت رکھ رہا ہے سامنے، تو لوگ ثبوت کو اٹھا کر سائنٹسٹ سارے دیکھتے ہیں کیا رکھ رہا ہے.
یہ نہیں کہتے کہ آپ کی یہ جرت، وہ تو فادر آف دی ماڈرن سائنسز، بابا جدید سائنس ہے، آپ تمہاری یہ جرت، تم نے یہ نام کیسے لیا؟ کہ یہاں کوئی ماڈیفیکیشن، اس میں کچھ اصلاح کی بھی ضرورت تھی ان کے فلاں قانون میں. وہ دیکھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، تمہاری چیز کیا ہے، کیا پیش کیا تم نے، تو پھر بدل لیتے ہیں. وہ جو فادر آف دی ماڈرن سائنسز، جو بابا جدید سائنس کہلاتے تھے، یہ کہلاتے ہیں آج بھی. تقریباً سارے لاز میں ماڈیفیکیشن ہو چکا، سب میں تقریباً ترمیم ہو چکی جو انہوں نے اصول لیے تھے. آج بھی ان کی عزت باقی، عزت ختم نہیں ہوگی کہ یہ تو جاہل تھا، اس کے جب ہر چیز کے اندر ترمیم کرنی پڑ گئی تو پھر یہ کس کام کا. وہ آج بھی فادر آف دی ماڈرن سائنس، وہ آج بھی سب سے بڑا ہے، عظیم ترین ہے ان میں. ہاں کوئی ان میں جو ترمیم کرنی جو تھی اس کو ہم نے کر لیا، باقی تو بنیادیں ہمیں وہیں سے ملی، سائنٹسٹ کہتے ہیں وہیں سے ملی، ہمارے لیے عظیم ہے. ان کی عظمت باقی رہتی ہے، ان کا احترام باقی رہتا ہے، جو کمی ہوتی ہے اسے ٹھیک کر لیتے ہیں. یہاں کمی کیسے چھانٹیں، اس کے لیے طرح طرح کے اپنے ان کے اصول ہیں، فارمولے ہیں، ان سے وہ چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، نتیجہ دیکھتے ہیں برآمد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. ہمارے پاس تو اتنا لمبے پروسیجر میں ہمیں جانے کی تو ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارے پاس تو سیدھی سی کسوٹی ایسی ہے کہ ہم نے رکھا اور فوراً الارم آ گیا اگر غلطی ہے تو اس سے جوڑے اس کو رکھیں سامنے اور ہر ایک سے لیجئے، ان کا احترام بھی کریں، ان سے لے بھی لگاتار لیتے رہیں، ایسا ان کے. لیکن اس کا رکھیں خیال کے تاریخ میں کتنے لوگ عظیم ترین، ان کے بڑے بڑے کاروبار تھوڑی سی دیر میں ختم ہو گئے، انہیں کوئی پرواہ نہیں. تو بات تو یہ ہے کہ اس سے دیکھیے کہ لالچی تو نہیں، کوئی لالچی ہیں تو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر رہے ہوں گے، کہیں نہ کہیں ملاوٹ آ رہی ہوگی، اس لیے کہ وہ تو چل نہیں سکتی صحیح اصولوں کے ساتھ، پہلے ہی ختم ہو جائے گی. تو پھر اس راستے پہ نہیں نکل جائیں جو ہندو گروؤں کے. یہ چھوٹے موٹے تو ہمارے یہاں سے بھی نکلے نا، میں نے نام تو اتنے لے لیے یہاں سے، چونکہ ایک بڑی تعداد ہے وہاں، ایک کے پیچھے اور زیادہ عقیدت کے اندر بالکل اندھے ہوتے ہیں، اس لیے لاکھوں کی نکل جاتی ہے. آپ کے یہاں رامپور کا ہی تھا نا، وہ اسلم نام تھا، پوری کی پوری بھیڑ جایا کرتی تھی اور وہ آپریشن کر دیتے تھے اوپر سے، اور پھر اس کے بعد وہ اور ہر ایک کوئی کہہ رہا ہم نے فوٹو بھی لے لی، کوئی کہہ رہا ہم نے ویڈیو بھی بنا لی اور ہم نے DVD بھی بنا لی، اور بالکل ایسا ہو وہ تو حیرت انگیز اور فلاں، اور پھر دھوکے باز نکلا. تو یہاں پر اب اسی لیول کے ہوتے ہیں، چاہے وہ بہیڑی کے بابا ہوں اور چاہے وہ اسلم رامپور والا. تو یہاں اس لیول کے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ ہزار لوگ پہنچتے ہیں، وہاں اس لیول کے ہوتے ہیں کہ لاکھوں پہنچ جاتے ہیں، تعداد بھی 10 گنی ہو، پھر اس کے اندر بھی ضعیف الاعتقاد ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا، خالی ہیں بالکل. لیکن آپ میں سے تو ایک بھی غلط جگہ پر نہیں ٹھگا جانا چاہیے. اور رکھیں احترام، باقی سب کا رکھیں، کوئی کمی ہو تو اسے درست کر لیجیے. اس سے کھٹک کر رہے ہیں کہ کون جان بوجھ کر گڑبڑ کر دے گا. اس میں فرق ہوتا ہے کہ کسی جگہ بعض چیزوں کے سوچنے میں انسان نے کہیں کسی سے غلطی ہوئی کی ہے کہ کچھ غلط چیزیں دی جا رہی ہیں، کہیں جہاں دی جا رہی ہیں وہاں کردار بس ایک ہی جگہ پکڑا جائے گا. وہ کسوٹی دی قرآن نے، آپ کو میں نے بتائی. ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے بچائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم ایک ایک قدم، ایک ایک بالش پچھلی امتوں کے رنگ کے اوپر چلو گے اور ان کا پیچھا کرو گے. ہو رہا ہے کوئی، لیکن اس سے جو لوگ محفوظ رہنا چاہیں تو ان کے پاس بہت بڑی سیکیورٹی ہے. اس سیکیورٹی کو رکھیں ساتھ. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اور یہ ہے وکاس، ایوولوشن، ارتقاء کا راستہ کہ ہم جو احترام کریں گے درست کریں، کوئی کمی ہوگی تو ٹھیک کر لیں گے، احترام باقی رکھیں گے اس کے بعد بھی. تو یہ بڑھتے ہیں آگے، وہ رک جاتے ہیں اسی جگہ جہاں اچھائی کے ساتھ غلطیاں بھی لیتے چلے جاتے ہیں آنکھیں بند کرنے کے بعد. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس ارتقاء کے راستے کے اوپر لے جائے، اور پھر یہاں پر اونچے مقامات کے اوپر، اس دنیا میں اونچے مقامات پر پہنچانے کے بعد پھر آگے یہاں سے منتقل ہو آخرت کے اونچے مقامات پر.